آخر کار فرحہ کے سامنے وہ حقیقت آ ہی جاتی ہے جس سے وہ اب تک بے خبر تھی۔ سلمان اور مہرو کے درمیان چلنے والا خفیہ چکر اب چھپ نہیں سکتا۔ سلمان جو مہرو سے گھر کی پراپرٹی کے اصل کاغذات منگواتا ہے اور گھر بیچنے کے لیے ان پیپرز کو ایک پراپرٹی ڈیلر کے حوالے کرتا ہے، مگر وہاں سلمان کو ایسا جھٹکا لگتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پراپرٹی ڈیلر پیپرز دیکھتے ہی سلمان سے کہتا ہے، کیا تم مجھے 2 نمبر کام میں پھنسانا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سلمان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ پراپرٹی ڈیلر اسے صاف لفظوں میں بتاتا ہے کہ یہ پراپرٹی کے کاغذات جعلی ہیں۔ سلمان کو یقین ہی نہیں آتا، اس کے دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا ہوتا ہے کہ مہرو میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہے؟ پھر بھی وہ مکمل تسلی کے لیے 2-3 وکیلوں سے یہ پیپرز چیک کرواتا ہے۔ ہر وکیل ایک ہی بات دہراتا ہے کہ کاغذات بڑی ہوشیاری سے بنائے گئے ہیں، بالکل اصلی لگتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ مکمل طور پر فیک ہیں۔ یہ سن کر سلمان کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ اس کا ذہن فرحہ میم کی طرف بالکل جاتا ہی نہیں، کیونکہ فرحہ نے تو خود سلمان کے سامنے کہا تھا کہ وہ واقعی ہی گھر مہرو کے نام کر رہی ہے۔ اس لیے سلمان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ سارا کھیل مہرو کا ہی ہے۔ آخر مہرو پہلے بھی تو سلمان کے ساتھ کئی بار دھوکہ کر چکی ہے، تو اب یہ نیا دھوکہ کون سا بڑا ہے؟ سلمان غصے میں مہرو کو فون کرتا ہے اور اسے کھری کھری سناتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ تھی تمہاری محبت، تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں تھا، اس لیے مجھے نقلی پیپرز بنوا کے تھما دیے۔ یہ سن کر مہرو گھبرا جاتی ہے۔ وہ سلمان کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ممی نے جو پیپرز مجھے دیے تھے میں نے وہی تمہیں دیے، مگر سلمان ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ مہرو سے کہتا ہے کہ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، اور غصے میں فون بند کر دیتا ہے۔ اتفاق سے گھر کی ملازمہ نسرین یہ ساری باتیں سن لیتی ہے۔ ویسے تو ناظرین، نسرین پر بھی بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ وہ تو سلمان اور مہرو کے چکر کو بہت پہلے سے جان چکی تھی، جب اس نے ان دونوں کو ہاتھ پکڑے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اسے اسی وقت فرحہ کو سب سچ بتا دینا چاہیے تھا تاکہ فرحہ مزید اس جال میں نہ پھنستی، مگر شاید سلمان کے دیے ہوئے پیسوں نے نسرین کی زبان بند کر رکھی تھی۔ اب جب مہرو نسرین کو ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں تمیز نہیں، دوسروں کے کمرے میں بغیر نوک کیے آ جاتی ہو، خبردار اگر ممی کو میرے اور سلمان کے بارے میں کچھ بھی بتایا تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اسی لمحے فرحہ جو کمرے کے باہر سے گزر رہی ہوتی ہے، مہرو کی چیخیں سن کر رک جاتی ہے اور یہ بات سن لیتی ہے۔ بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب فرحہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ سلمان، جس پر فرحہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی، جس کے ساتھ اپنے حساس ترین معاملات بھی ڈسکس کر لیتی تھی، وہی سلمان اس کے گھر میں نقب لگا کر بیٹھا تھا۔ اور یہ مہرو، فرحہ اتنا تو جانتی تھی کہ یہ بدتمیز اور بدلحاظ ہے، لیکن اتنا نہیں پتا تھا کہ فرحہ کے بیٹے زین کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہی ہے۔ شادی زین سے کر رکھی ہے، پیسے اس سے لوٹ رہی ہے، اے ٹی ایمز اس کے یوز کر رہی ہے، اور چکر اس نے سلمان کے ساتھ چلا رکھا ہے۔ فرحہ بہت کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر مہرو کا زین کے ساتھ دھوکہ اور سلمان کا فرحہ کے اعتماد سے کھیلنا، یہ سب فرحہ کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف زین جب مہرو سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے، اسے پریشان دیکھ کے وجہ پوچھتا ہے تو مہرو تو پھٹ پڑتی ہے اور زین سے کہتی ہے کہ میری پریشانی کی وجہ تم ہی ہو، آخر تم مر کیوں نہیں جاتے؟ جس پہ زین کو افسوس ہوتا ہے کہ آخر مہرو میرے ساتھ اس طرح کیوں بات کر رہی ہے، جبکہ مہرو جو چاہتی ہے زین وہ سب کرتا ہے، صرف مہرو کے دل میں جگہ بنانے کے لیے۔ لیکن زین سوچتا ہے کہ ممی ٹھیک کہتی ہیں، مہرو کبھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی دوران میں فرحہ پتہ نہیں کیسے معلوم کر لیتی ہے کہ مہرو کی پریگنینسی تو 2 مہینے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، جبکہ مہرو ہونے والے بچے کا نام لے لے کر زین کو جذباتی طور پر بلیک میل کر رہی تھی۔ زین ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ اگر مہرو ناراض ہو گئی اور گھر سے چلی گئی تو ظاہر ہے کہ میرا بچہ بھی مہرو کے ساتھ چلا جائے گا۔ تبھی مہرو جب زین کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے تو فرحہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور مہرو سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارا اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہے۔ فرحہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ زین کو بتاتی ہے
کہ مہرو نے تمہارے ہونے والے بچے کو ختم کر دیا۔ زین صدمے سے مہرو سے پوچھتا ہے اور مہرو بے رحمی سے اعتراف کرتی ہے کہ ہاں، میں نے تمہارے بچے کو مار دیا کیونکہ مجھے تم سے اور تمہارے ہونے والے بچے سے نفرت تھی۔ یہ سن کر زین کے دل سے مہرو اتر جاتی ہے۔ فرحہ زین سے کہتی ہے کیا تم اب بھی ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو جس نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہاری خوشیاں چھین لیں اور کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہی؟ آخر کار زین اپنی ماں کے کہنے پر مہرو کو اس رشتے سے آزاد کر دے گا۔ اصل مزہ تو تب آئے گا جب مہرو یہ سوچ کر سلمان کے پاس جائے گی کہ شاید وہ اسے منا لے گی، مگر سلمان اب کسی اور سے محبت کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا اس سے نکاح بھی ہو چکا ہو، اور اپنی شادی کی تصویر مہرو کو بھیج دے اور پھر اس کے تمام نمبرز بلاک کر دے اور اسے بتا دے کہ وہ صرف اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے مہرو کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا، ورنہ مہرو کے ساتھ محبت تو اسے اسی دن ختم ہو گئی تھی جب مہرو نے سلمان کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ تب جا کر مہرو کو احساس ہوگا کہ سلمان کی محبت تو صرف ایک ڈرامہ تھی۔ دوسری طرف مریم کو بھی ایک ایک کر کے سب سچائیوں کا پتہ چلتا جا رہا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مہرو نے اس کے ساتھ کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا۔ اب مریم فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زارا اور ہادی کے درمیان کھڑی کی گئی غلط فہمیوں کی دیوار خود گرائے گی۔ یونیورسٹی میں جب زارا ہادی کے بازو پر پٹی دیکھتی ہے تو اس کی پریشانی صاف جھلکتی ہے اور ہادی سمجھ جاتا ہے کہ زارا آج بھی اس سے محبت کرتی ہے، لیکن جیسے ہی زارا ہادی کی گاڑی سے مریم کو نکلتے ہوئے دیکھتی ہے اور مریم جا کے ہادی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو زارا کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات آتے ہیں اور وہ وہاں سے چل دیتی ہے۔ ہادی کو عجیب سا لگتا ہے کہ ابھی تو زارا کی نگاہوں میں محبت تھی اور ابھی اتنی نفرت، جبکہ مریم پہچان جاتی ہے۔ اسے ویسے پہلے ہی احساس ہو چکا ہے کہ جب سے ہادی اور زارا کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، ہادی نے تو جیسے ہنسنا، بولنا، کھانا، پینا، سونا سب چھوڑ دیا۔ دوسری طرف ریحان جو خود زارا کے لیے پریشان ہے، مریم سے کانٹیکٹ کر کے اس سے ہیلپ مانگتا ہے کہ میں زارا اور ہادی کے درمیان غلط فہمیاں ختم کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے، اور ساتھ ہی شاید ریحان اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے اور مریم سے کہے کہ جیسے ہی زارا اور ہادی کی شادی ہوتی ہے تو میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ تب مریم کو احساس ہوگا کہ وہ تو ہادی سے شادی محض اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ ایک تو مہرو کے بہکاوے میں آ گئی تھی اور دوسرا اسے یہ ڈر تھا کہ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی تو پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے اور مریم کے ساتھ کیا کریں گے۔ لیکن ریحان کو دیکھا جائے تو نہ صرف ریحان بلکہ اس کے پیرنٹس بھی بہت سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اور اگر مریم کی شادی ریحان سے ہو جاتی ہے تو مریم کی زندگی اس سے کہیں زیادہ اچھی ہو جائے گی جو وہ ہادی کے ساتھ شادی کے بعد سوچ رہی تھی۔ تو ناظرین، اب ظاہر ہے کہ مریم اپنی غلطیاں مانے گی، ہادی اور زارا کو بتا دے گی کہ میں نے یہ سب کیوں کیا، اور ساتھ ہی معافی بھی مانگے گی۔ ہادی اور زارا تو ایک ہو جائیں گے، مریم اور ریحان بھی ایک ہو جائیں گے، اکیلی رہ جائے گی تو صرف یہ مہرو۔ دیکھتے ہیں کہ اسے زین کے ساتھ کیے گئے اپنے سلوک پر پچھتاوا ہوتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ مہرو اور زین کا رشتہ ڈرامے کے اینڈ پہ ختم ہو جائے گا، یا مہرو کو جب سلمان کی اصلیت کا پتہ چلے گا تو وہ زین سے معافی مانگے گی اور اپنے رشتے کو اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔